اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59 سے یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دو۔ اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ 59 پر 8 رکوع مکمل ہوتے ہیں سورۃ النساء کے۔ کل ہم نے آیت پڑھی تھی، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یعنی تم ان برائیوں سے بچے رہنا جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ شرط ہے عدل کے ساتھ۔ عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا کا مطلب کیا ہے، ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط کے زمانے میں امانتیں، یعنی زوال کے زمانے میں امانتیں، یعنی ذمہ داری کے منصب، اب امانت ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی ذمہ داری کے منصب اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے، پوزیشنز آف ٹرسٹ، ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے جو نااہل، کم ظرف، بد اخلاق، بد دیانت اور بدکار تھے۔ اب بالکل سائیکالوجی بدلی۔ سائیکالوجی وہی ہم نے بار بار پڑھ رہے ہیں کہ قرآن میں جو بھی واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، اب بنی اسرائیل کب گزرے ہیں، مطلب جب نبی موجود تھے یا نبیوں کے بعد، تو ان کی اخلاقی حالت کیا تھی، تو جو تب تھی وہ آج ہے۔ جیسے کہ وہ حدیث ہے کہ یہ جو امت ہے یہ بھی بنی اسرائیل کی طرح ہو جائیں گے، جیسے کہ جو دو جوتیاں ہوتی ہیں مشابہ، تو بالکل ویسا ہی جو کچھ انہوں نے کیا وہ یہ بھی کریں گے۔ اس کا مطلب نہیں سب کریں گے، مطلب کریں گے امت۔ تو جو ان کی اس وقت سیاسی حالت تھی یا زوال میں تھے وہ انحطاط، تو جیسا انہوں نے کیا، جو بھی یوں سمجھ لیجئے جو اہم وہ ادارے تھے ان پر ایسے ہی لوگ تھے، جیسے آج ہیں ویسے تب تھے، یا جیسے تب تھے ویسے آج ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، بلکہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرنا جو ان کے اہل ہوں، یعنی جن میں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہو۔ آیت کیا ہے؟ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اس سے پہلے اللہ تمہیں مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، حکم کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، یعنی جن میں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہو۔ بنی اسرائیل کی دوسری بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو گئے تھے۔ وہ شخصی اور قومی اغراض کے لیے بے تکلف ایمان نگل جاتے تھے۔ اب یہ بات بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ وہ شخصی اور قومی اغراض کے لیے بے تکلف ایمان نگل جاتے تھے۔ ایک ہے سیلف سیٹسفیکشن انڈیویجول لیول پر، اس کے بعد تھوڑا اوپر اٹھ کر ایک قوم بنتی ہے۔ قوم ہوتی ہے خاص، کوئی نظریاتی قوم نہیں، بس قوم ہے، اس کی بنیاد پر کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن نظریہ کوئی یونیورسل نظریہ، آفاقی نظریہ نہیں ہے، تو وہ قوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے وہ ایمان نگل جاتی تھی بے تکلف۔ ہاں، قوم کو یا فرد کو فائدہ ہونا چاہیے، بس یہ بلنڈر اس میں بھی تھا۔ اب وہی سائیکالوجی کی بات آ گئی پھر سے، تب بھی وہی تھا، اب بھی وہی ہے۔
سری ہر درمی برت جاتے تھے، انصاف کے گلے پر چھری پھیرنے میں انہیں ذرا تعامل نہ ہوتا تھا۔ ان کی بے انصافی کا تلخ ترین تجربہ اس زمانے میں خود مسلمانوں کو ہو رہا تھا۔ ایک طرف ان کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگیاں تھیں، دوسری طرف وہ لوگ تھے جو بتوں کو پوج رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے، سوتیلی ماؤں تک سے نکاح کر لیتے تھے اور کعبے کے گرد مادر زاد ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ یہ نام نہاد اہل کتاب ان میں سے دوسرے گروہ کو پہلے گروہ پر ترجیح دیتے تھے اور ان کو یہ کہتے ہوئے ذرا شرم نہ آتی تھی کہ پہلے گروہ کے مقابلے میں یہ دوسرا گروہ زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ اب ہم نے پیچھے آیت پڑھی نا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ زیادہ بہتر ہے مسلمانوں سے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بے انصافی پر تنبیہ کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ تم کہیں ایسے بے انصاف نہ بن جانا، خواہ کسی سے دوستی ہو یا دشمنی، بہرحال بات جب کہو انصاف کی کہو اور فیصلہ جب کرو عدل کے ساتھ کرو، مطلب حق کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ یعنی مجھے کسی کے ساتھ دشمنی، اب جو حربہ میں استعمال کروں، جعلی مقدمے ہوتے، جعلی مقدمے کیوں؟ تھوڑی سی دشمنی ہو گئی کسی کے ساتھ، بھائی جتنی لڑائی ہے وہ جو ہے یہ معیار ہونا چاہیے۔ بہرحال ہمارا الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت اس چیز کی ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کریں۔ تو اگر کسی دشمن میں کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کو ہم اون کریں، مانیں، مطلب اس کا ہم یوں سمجھ لیں اس کا کہ ہم اصولی لڑائی کریں، ہٹ دھرم نہ بن جائیں اور حق کو نہ چھوڑیں۔ بس جتنی لڑائی ہے اس کو نہ کم کریں نہ زیادہ کریں، بس اصولی بات ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ دیکھا جائے کہ بھائی امانتیں اہل امانت کے سپرد کرنی چاہیے تو کون اس کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کرتا ہے؟ اس کے لیے پہلی بات جو ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ہم کوئی وہ نہیں پڑھ رہے ہیں کسی فلاسفر کی بک اور اس وقت جو بھی چل رہا ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہم قرآن کا اول و آخر کیا ہے؟ وہ ہے دنیا کی امامت۔ هو الذی، یہ جو آیت آئی ہے 3 مرتبہ قرآن پاک میں، سورۃ التوبہ ہے، سورہ صف ہے اور سورۃ الفتح ہے، اور بقول ڈاکٹر اسرار کے میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ ان کی تحقیق کے مطابق یہ 3 آیتیں، مطلب ایک ہی آیت 3 جگہوں پر آئی ہے قرآن میں، یہ آئی ہے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، باقی کسی نبی کے لیے نہیں۔ باقی خصوصیات کچھ مشترک ہیں، لیکن یہ جو آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ابھی 3 مقامات پر آئی ہے قرآن میں، اور آئی ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہی تو ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو غالب کرے تمام ادیان پر۔ اور 2 جگہ ہے واللہ کریہ المشرکون، اور ایک جگہ ہے وکفی باللہ شہیدا، کہ اللہ تو گواہی کے لیے کافی ہے۔ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے سے منسلک ہے یہ بات کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ آیت جو ہے وہ عمود ہے قرآن کی، یعنی سینٹر میں اس آیت کو رکھو اور اس کے گرد پورا قرآن گھومتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم جب چلتے ہیں کسی شاہراہ پر تو بورڈ لگا ہوتا ہے، اس پر لکھا کیا جاتا ہے؟ نظر ہٹی تو حادثہ ہوا۔ اگر یہ آیت ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی تو پھر جو ہے یہ وہ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا فلسفہ بن جاتا ہے کہ ہر بندہ اپنی تعبیر کر بیٹھتا ہے۔ اب اسی آیت کو پھٹ کس پر ہم اس وقت کر سکتے ہیں، کریں گے لوگ؟ امانتیں اہل امانتوں کے سپرد کرو۔ جب یہ مرکزی موضوع معافی ضمیر جس کو ہم کہیں گے، یعنی قرآن کی روح کیا ہے، چاہتا کیا ہے قرآن، جب ہماری نظروں میں یہ نہ رہے، نظروں کے سامنے نہ رہے اس کا اول و آخر کیا ہے، قرآن کا چاہتا کیا ہے، وہ ذہن میں نہ ہو یا اس پر یقین نہ ہو اور یا دھڑلے سے ہم اس فلسفی کو بدلنا چاہیں تو اس آیت کو جہاں مرضی فٹ کرتے بیٹھے ہم۔ جیسے علامہ اقبال کے بارے میں لوگ ان کے اشعار کو کہاں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ علامہ اقبال کا اول و آخر ہم جب مطالعہ کرتے ہیں وہاں تو کچھ اور ہی کہانی ہے، وہاں کچھ اور ہی فلسفہ ہمیں ملتا ہے، لیکن جس بندے کو جہاں مرضی جس سٹیج پر جو ہے وہ شعر کو جو ہے وہ استعمال کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا جو نفس مضمون ہے یا مدعا ہے یا مقصد ہے یا مطلوب ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اب یہ شعر ہم نے کتنی بار جو ہے سنا علامہ اقبال کا،
اچھا یہ بھی معلوم نہیں ہوگا اکثریت کو کہ یہ کس نظم کا ہے، کس مجموعے کا ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب یہ آخری شعر ہے جواب شکوہ کا، بند کا ایک شعر ہے یہ، بند کا، اور بند شعر نہیں، اس میں جو ہے تقریباً 3 شعر بنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو پروگرام دیا علامہ اقبال کا وہ کسی کو یاد نہیں۔ وہ پروگرام ہم سامنے رکھیں گے تو اس شعر کی کوئی لاجک بنتی ہے کہ ہاں کی محمد سے وفا۔ اب وفا کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اس سے پہلے کے 3 شعروں میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کا مطلوب کیا ہے، مطلب قرآن چاہتا کیا ہے، وہ سامنے نہ ہو تو آیتوں کو ہر بندہ جو ہے اپنی مرضی فٹ کرتا چلا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی 2 نمبر بندہ ہو یا کتنا ہی بڑا عالم ہو۔ مقصد سامنے رکھنا، اور اس آیت کو ہم بنیاد پہ رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس مقصد کے ساتھ کہ ہدایت بھی ہے اور دین حق بھی۔ اب کرنے کا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اب ہم تو امت ہی ہیں نا، ہر چیز میں ہم ڈھونڈتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبے کو کیسے چلایا، سنت کیا ہے، فرض کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ دین کس چیز کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور کس چیز کا نام ہے، دین۔ خدا کا کانسیپٹ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، حلال ہے، حرام ہے، فرشتے ہیں وغیرہ، جو بھی آخرت ہے، یہ کس کے ذریعے سے ہمیں ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بڑی بات کہی ہے اس میں کہ بمصطفیٰ براساں خیش را کے دی ہما اوست۔ اب یہ ہما از اوست، ہما اوست یہ فلسفے میں بھی چلتا ہے، ہما اوست اور ہما از اوست فلسفے میں۔ تو یہ علامہ اقبال نے کہہ دیا کہ دی ہما اوست کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تو ہم ان کے قدموں پر نہ پہنچے تو تمام تر یہ جو ہے بو لہبی ہے، بو لہب، اگر بو نہ رسیدی تمام بو لہبی است۔ تو ہر کام میں اگر ہم چھوٹی چیز جو ہے داڑھی ہے کتنی رکھنی ہے، ڈریس ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، بیت الخلاء میں کیسے انٹر ہونا ہے، نکلنا کیسے ہے، وضو کیسے کرنا ہے، بہرحال یہ تو وضو کا کانسیپٹ، غسل کا کانسیپٹ یہ تو قرآن ہے۔ مطلب ہر چیز میں ہم ڈھونڈتے ہیں، سنت کی نہیں ڈھونڈتے، لیکن جو فیصلہ کن شعبے ہیں، فیصلہ کن شعبہ جس پر پورا مدار ہے پورا ہمارے نظام زندگی کا، بلکہ ہماری زندگی کا، یا یوں سمجھیں کہ آخرت کا مدار جن شعبوں پر ہے، کیا اس پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول اور احکامات کی طرف مراجعت نہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ضمن میں ہدایت کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی، کل سیرت کا نچوڑ کیا ہے۔ وہ یہی آیت ہے کہ دین کو غالب کر دیں تمام ادیان پر، جو بھی دین کی حیثیت، دین کا مطلب نظام ہے، اور قرآن میں اسلام کے لیے بار بار لفظ ایک ہی آتا ہے، اصطلاح وہ ہے دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تمہارے لیے جو پسندیدہ نظام ہم نے جو پسند کیا ہے دین، وہ اسلام ہے۔ یا سورۃ النصر ہم پڑھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فی دین اللہ۔ سورۃ الکافرون ہے، لکم دینکم ولی دین۔ اس آیت میں بھی جو 3 مرتبہ آئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت بھی ہے، ودین الحق، دین حق۔ تو اس کے علاوہ جو بھی ادیان ہیں جس کی داغبیل ڈالی ہے حضرت ابلیس نے، اس راستے پر چلنے والے جو بھی دین، ظاہر سی بات ہے دین ہے جہاں اللہ کے اصول نہیں ہیں تو ابلیس کے ہیں، یا ابلیس کو ماننے والے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو قرآن و سنت کے اصول نہیں مانتے وہ ابلیس کے کیمپ کے ہیں، جو اس کیمپ میں داخل ہو گئے، قرآن نے کہہ دیا یہ طاغوت ہے، اور طاغوت سے باضابطہ باقاعدہ حکم لگا دیا گیا کہ آپ نے طاغوت کا باہر صورت کفر کرنا ہے، اس کے بعد انٹر اسلام میں، وہی لا الہ، ہاں اس کے بعد الا اللہ، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، وہ جب آتے ہیں تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اور اللہ ولی الذین آمنوا، وہ جو آیت آئی ہے آگے کہ یہ جو
طاغوت کا انکار کرتے ہیں اور طاغوت سے دوستی کرتے ہیں. پھر یہ ہے آگے جو آیت مکمل ہوتی ہے یہ کہ ولی اللہ، مومنوں کا ولی کون ہے؟ جو طاغوت کا کفر کرتے ہیں. اور شیطان کے دوست کون ہیں؟ جو طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ تو دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں. دو ہی دین بنے نا، دو ہی نظام ہے. ٹھیک ہے. اور جو ایمان لاتے ہیں وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، تو وہ آتے ہیں من الظلمات الی النور. اور جو وہی دین ابلیس کو اختیار کرتے ہیں، مطلب کہ اللہ کے دین کو اختیار نہیں کیا، قبول نہیں کیا، وہ ہے من النور الی الظلمات. یہ وہ آیت ہے اس میں کہ وہ نور سے نکلتے ہیں ظلمات کی طرف کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو کل جو ہے اول و آخر قرآن کا وہ یہ ہے کہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی باہر صورت نافذ ہو، اس کے لیے اجتماعی جد و جہد وہ بھی فرض کی گئی مجھ پر اور آپ پر. اور بار بار ہم وہ آیت کا حوالہ دیتے ہیں سورہ آل عمران کا، آیت 102 3 اور 4، 102 103 اور 4. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ انڈیویجول لیول پر ہے. دوسرا سٹیپ کیا ہے اس کا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو قرآن کی بنیاد پر جمع ہو جاؤ، متفرق نہ رہو. یہ کس لیے؟ یہ اسی لیے وہ جو آیت ہم نے بار بار سنائی، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. تو ایک لاجک بنتی ہے بھائی کہ اگر دین کا غلبہ ہے، دین کی اقامت ہے، تو اس کے لیے ایک جماعت ہے، وہ فرض ہے. عقل بھی فتویٰ دیتی ہے نا یہی. اب قرآن نے بھی فرض کر دیا کہ جماعت فرض ہے، اور جماعت کیا کرے گی؟ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب یہ بھی انڈیویجول ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب ہے اجتماعی کنسپٹ وتواصوا بالحق. اب یہی بات ہے نا، یدعون الی الخیر، لوگوں کو قرآن کی طرف بلاؤ، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت ہے، حق پہنچانا لوگوں پر. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو آیت ہے 143 سورۃ البقرہ کی ہم نے جو کل پڑھی کہ رسول گواہ ہوں گے تم پر، ٹھیک ہے، اور تم نے گواہی دینی ہے تمام لوگوں پر جو کہ اس وقت کے موجود ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ گواہی کس چیز کی ہے؟ یہ اسی نظام کی ہے، قرآن کی. قرآن کی بنیاد پر جو ایک نظام بنتا ہے، ہر شعبے کی ہدایات اور اصول قرآن سے ہمیں ملتے ہیں. اسی لیے ایک اس میں باضابطہ اکثر و بیشتر جو چیپٹر ہے وہ ہے قانون اور شریعت کا، کہ تم کیا کرو کیا نہ کرو. تو جب یہ پوری امیج ہمارے سامنے ہوگی بڑی، تو پھر ہم امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو. وہ اس آیت کا اطلاق کن لوگوں پر ہوگا؟ ایک بڑی مشین ہے، مشین سے آپ 2 پرزے لے لیجئے، باقی مشین کو چھوڑ دیجئے، اور پھر اطلاق ہم کریں گے اس مشین پر، ان پرزوں پر. مطلب مان لیجئے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، پورے نظام سے، اسلام کے اس نظام سے ہم نے زکوٰۃ لی، باقی سب چھوڑ دیا. تو اب بتائیے یہ زکوٰۃ بجائے خود کسی اور نظام کو تقویت پہنچائے گا کہ یا جس نظام کا یہ حصہ تھی؟ سمجھنے کی بات ہے نا. وہی مشین ہے، یعنی اسلام، اس مشین سے ہم ایک پرزہ نکالیں گے، تو وہ جو پرزہ جہاں فٹ کریں گے، وہ پرزہ کس کو اب جو ہے وہ مستحکم کرے گا؟ ہم نے اس نظام کو خراب کر دیا نا. اس مشین کو، جس مشین کا وہ اصل پرزہ تھا، ہم نے اس سے لیا، اور ہم اس میں سے اب یہ نیت کر بیٹھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، حالانکہ ہم کسی دوسری مشین میں اپنے آپ کو فٹ کر رکھا ہے، کسی اور کیمپ میں ہے، کسی اور مشین میں ہے، اور ہم نے کسی اور مشین کا پرزہ لیا اور یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو بحثت مجموعی وہ جو ہم نے ایک شعبہ لیا اس اسلامی نظام سے یا اسلام کی اس مشین سے، اب وہ تقویت کس کو پہنچا رہا ہے؟ اب یہ الٹا ثواب ہے یا عذاب ہے کہ بلندر ہے؟ اب یہی ہے اہل امانت. جب یہ والا نہ ہو کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ اہل امانت کون ہے،
تو گویا وہ کتاب وجود ہے، اس وجود کو ہی ہم نے کسی نے تسلیم نہیں کیا، تو اہل امانت ہم کس کو قرار دیں کہ اہل امانت کون ہے؟ کیا وہ عدل کر سکے گا؟ یعنی عدل کی کسی نے ایڈمیشن ہی نہیں کی، تو وہ جو ہے وہ داخلہ کیسے ہوگا؟ اس کا امتحان کائے کو ہوگا؟ اور رجسٹر میں اس کی انٹری کیسے ہوگی؟ مطلب اس پر عدل کون کرے گا کہ عدل کے اس وجود کو، اس کتاب کو ماننا پڑے گا نا۔ کوئی بندہ ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے، اور وہ اس کی بنیادی جو کتاب ہے جس پر پورا وجود ہے، انحصار ہے اس کا، اس کتاب ہی کو نہیں مانتا، تو اس نے فیصلے کیا کرنا ہے؟ بھئی سمپل ہے نا۔ تو یہ تفصیل ہمارے سامنے نہ ہو ترتیب کے ساتھ، تو پھر اس آیت کو جہاں مرضی ہے فٹ کرتے چلے جاؤ، غیر منطقی ہو جاتا ہے نا کہ عدل کے اصول عدل کون کرے گا؟ تو عدل کی اس کتاب کو ماننا بھی پڑے گا نا کہ ہاں یہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے اول و آخر اس کی کچھ بنیاد ہوتی ہے کسی بھی نظام کی، اس بنیاد میں کون سی چیز ہے؟ جیسے کہ میں حوض کی مثال دیتا ہوں، حوض کے اندر آپ صحیح پانی کی سپلائی کاٹ کر کوئی گندا پانی اس میں داخل کر دیجئے، اور حوض جو ہے ہر گھر میں وہ وہیں سے سپلائی ہے، تو ہر گھر میں گندا پانی ہے حوض میں، تو ہر گھر میں کیا آئے گا؟ وہ گندا پانی آئے گا نا، سمپل ہے۔ تو اب کرنے کا کام کیا ہے کہ وہاں جو ہے وہ جو سپلائی ہے گندے پانی کی، اس کو بند کر کے جو صاف شفاف پانی ہے اس کا وہ جو سپلائی ہے اس کو درست کرنے کا ہے، تو آٹومیٹکلی ہر گھر میں صاف شفاف پانی آئے گا۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ پورا حوض جو ہے وہ گدلا ہے، گندا ہے، اور ہم جو ہے وہ اہل امانت کے سپرد کرو۔ اہل امانت کون ہے؟ کہ جو گھر کے اندر گھر کی اپنی ٹنکی جو ہے، گھر کی اپنی، حالانکہ حوض سے آ رہے ہیں سپلائی ٹنکی میں، اور وہاں بھی گدلا پانی ہے، ہم کر رہے ہیں کہ نہیں فلاں بندہ ہے وہ بہت ہی امانت دار ہے، اس کی سپرد کرو۔ یہ بھئی یہ آ کہاں سے رہا ہے پانی؟ پہلے تو وہاں کی بات کی جائے نا، تب جا کر یہ اہل امانت ہوگا، وہ جو بھی ہوگا۔ تو پورا اول و آخر دیکھنا پڑے گا کہ واقعی عدل کی بنیادی شرطیں بھی موجود ہیں اس میں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو کوئی اہل امانت کا مصداق اس وقت قرار نہیں پا سکتا، بلکہ میں نے جیسے کہا کہ ایک اس پورے نظام سے کوئی ایک شعبہ لیجئے، وہ شعبہ بھی خراب، مشین بھی خراب، بلکہ الٹا اس تقویت پہنچے گی اس ابلیس کے اس شاہراہ کو جس نے اس کو تخلیق کیا تھا، ایک دوسرا نظام جو ابلیس نے شروع کیا تھا کہ ہم نہیں مانتے، اللہ کا حکم میں نے نہیں ماننا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ہدایت ہے وہ ہے اہل ایمان کے لیے، جب تم ایک اجتماعی سطح پر جمع ہو جاؤ، اب ہر فرد جو ہے وہ اجتماعی نظام کے اندر بندھا ہوا ہے، ہم انفرادی سطح پر انفرادی زندگی گزار نہیں سکتے۔ اب معمولی پانی لانا ہو نا گھر کے لیے تو کہاں سے لائیں گے ہم؟ اجتماعی کانسیپٹ ہے، حوض ہے، کہیں اور نلکا لگا ہوا ہے، کوئی پمپ ہے، تو یہ اجتماعی ہے کہ انفرادی ہے؟ بھائی کھانا کھانا ہے تو دکان پہ جانا کہ نہیں جانا، یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ تو فرد اکیلے زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں گزار سکتا، کسی نہ کسی کی مدد ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ایک اجتماعی نظام کے اندر کیا رہیں، اور ہر ایک انسان خود جو ہے قوانین اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتا از خود، بلکہ ایک نظام بنتا ہے اور وہ تفویض ہوتے ہیں۔ میں نے جو اپنے اوپر احکامات نافذ کرنے تھے میں نہیں کر سکتا، بلکہ میں ایک اجتماعی نظام کے اندر رہتے ہوئے دوسروں کو وہ اپنے جو اختیارات ہیں وہ تفویض کر دیتا ہوں کہ بھائی یہ لو پورا اختیار ہے آپ کو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو بھی قوانین ہیں آپ ایک ادارہ بنائیے اور یہ قوانین نافذ کریں، ہم مانیں گے، ضرورت ہے نا۔ بھائی یہی ہوتا کہ نہیں ہوتا انتخابات میں؟ بھائی انتخاب اپنی رائے دینا کہ ہاں آپ صحیح ہیں، کیوں وہ صحیح؟ اس لیے ہے کہ ہمیں اس اجتماعی نظام کی ضرورت ہے، قانون بنتا ہے، نظام بنتا ہے، تو میں نے اپنے کیا کر دیے، وہ جو ہے وہ اپنے جو اختیارات تھے میں نے کسی کو سپرد کر دے، اب وہ جو ہے وہ احکامات جاری کریں، جو بھی نظام ہے وہ چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہدایت ہے کہ جب تم کسی کو اپنے اختیارات سونپو گے کہ آپ نے اجتماعی نظام چلانا ہے، آپ اس کرسی پر ہیں، اقتدار بہلا کے نظام ہے نا، وہاں کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے کہ اب جب تم نے اپنا اختیار کسی کو دینا ہے، انتخاب کرنا ہے کسی کا، تو یہ امانت ہے،
یہ کھیل نہیں ہے۔ اب آج کل جو کھیل بنا ہوا ہے نا، جو بھی وہاں امانت، حالانکہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے، اگر معمولی 10 بندوں کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں تو کتنی ٹینشن ہو جاتی ہے۔ انتظام کرنا کہ کہیں کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے، بے انصافی نہ ہو جائے، کسی کا حق نہ دبایا جائے، مارا جائے۔ 10 بندوں کی صرف ذمہ داری ہے، لیکن ایک پوری ایک ریاست ہے، پوری ایک کنٹری ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں تو شادیانے بجتے ہیں، وہاں تو پارٹیاں ہوتی ہیں، اور جیسے جس بھی طریقے سے وہ ہاتھ آ جائے ہم اس پر براجمان ہونے کے لیے بالکل کچھ بھی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ حالانکہ امانت ہی اتنی بڑی ذمہ داری قبول کرتا ہے کوئی؟ ہمیں ہدایت ملی ہے کہ یہ امانت ہے، اس لیے اہل امانت جو بھی ہوں گے، اس کے اہل اس امانت کو ذمہ داری کے ساتھ نبھانے کی ان کے حوالے کرو۔ یہ اب یہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا اول و آخر ہم سمجھ رہے ہیں، هو الذی ارسل، یہ والی آیت یاد رکھیں، یہ نہیں کہ جو بھی چل رہا ہے تو پھر جو بھی ہے۔ قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس فضا کو ہم سامنے رکھیں کہ قرآن کون سی فضا چاہتا ہے۔ اس میں ہدایت ایک امانت ہے، اہل امانت کو سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اب آ گیا نا وہاں ذمہ داری قبول کر لی کسی نے، ہم نے بھیج دیا کسی کو، اب اس کے لیے ہدایت ہے کہ اب آپ نے عدل کے ساتھ فیصلے کرنے، عدل کے ساتھ۔ اب قرآن میں یہ آیتیں بھی گزری ہے کہ اگر کہیں عدل کی اس چکی میں تم خود جو ہے وہ اس چکی کے اندر خود آ جائے، تم خود آ جاؤ یا تمہارے رشتہ دار ہوں قریب کے، لیکن عدل کی جو عدل ہے، عدل اس سے کہیں جو ہے وہ آپ پیچھے نہ مڑیں، یعنی عدل کی جو مشین ہے وہ برابر چلتی رہنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا اپنا کوئی رشتہ دار آ جائے یا خود اپنی ذات آ جائے اس میں اور وہ کرنی کترا جاؤ، اس میں اصول بدل لو۔ نہیں، عدل عدل ہے، جس کا جتنا حق ہے، جس کا قصور ہے، چاہے کسی کا حق ہے تقسیم کرنی ہے تو عدل کے ساتھ، فیصلے کرنے ہیں تو عدل کے ساتھ، چاہے اس میں کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو بھی امانت، جو اہل امانت اور جو بھی ذمہ داری پر آ گیا، یہ امانت ہے نا، ذمہ داری کے اس منصب پر جو بھی آ گیا، اس کے لیے ہدایت ہے عدل کی، انصاف نہیں، عدل۔ انصاف یہ ہے 2 ادھر 2 ادھر، 10 کلو ادھر 10 ادھر، 20 ادھر 20 ادھر۔ عدل ہے کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا۔ ابھی پورا اصول بنے گا عدل کا، یہ نہیں کہ ہم کوئی تقسیم پیسہ بانٹ رہے ہیں اور وغیرہ، پورا جو ہے وہ یہ آیتیں بھی ہیں جو ہے الگ سے۔ قسط کا لفظ بھی آیا، قسط کا، اس ضمن میں یہ جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں، عدل کے ساتھ کرو فیصلے۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ لوگوں کو ہم بیوقوف بنا سکتے ہیں، اللہ کو تو اسی لیے آخرت رکھی گئی ہے کہ وہاں فیصلے ہوں گے وہ نیتوں پر ہوں گے، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے؟ اب اگلی آیت ہے 59، یہ بہت اہم آیت ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ اس آیت کو 58 اور 59 کو تھوڑا ملا لیں ہم، اس ٹکڑے کو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ امانتیں کس کے سپرد کرنی چاہیے اس آیت کی روح سے؟ آیت بالکل سامنے ہے، 59 کے بعد 58 کے بعد 59۔ حکم کیا ملا ہمیں؟ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، حکم کس چیز کا؟ امانتیں، یعنی ذمہ داری کے منصب کس کے سپرد کر دیے جائے؟ اہل امانت کے۔ اگر اہل امانت اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اس معیار پر ہوں تو گویا وہ اہل امانت ہو سکتے ہیں کوئی بھی انسان۔ اگر یہ کرائیٹیریا ہے، یہ بنیاد ہے، اگر وہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں، رسول کی اطاعت کر رہے ہوں، تو گویا ہم ان میں سے کسی کو چن سکتے ہیں کہ نہیں، یہ بندہ جو ہے ذمہ داری نبھا سکے گا آسان طریقے سے، یا اس میں صلاحیت ہے، پوٹینشل ہے، یا جو بھی ہم کہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، تو کوئی بندہ کوالیفائی نہیں کرتا اہل امانت کی اصطلاح کے لیے، کہ وہ اہل امانت نہیں ہو سکتے۔ اب یہ کلیئر ہے نا؟ اطاعت اللہ کی ہے، رسول کی ہے۔ اب اس کی ہم مثال لے لیتے ہیں نماز سے۔ اب نماز کی فلسفی کیا ہے؟ ہم امام کی اقتدا کب تک کرتے ہیں؟
جب تک کہ وہ نماز پڑھاتا ہے جو طریقے ہوں، فقہ جو بھی ہو، اہل حدیث ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مسلک ہو، جو بھی ہو، لیکن بہرحال جو مجموعی شکل ہے نماز کی، نماز ہے، جب تک وہ قرآن و سنت کے مطابق نماز پڑھا رہا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی کیا کریں، پیروی کریں، اقتداء کریں۔ اور اگر وہ اس سے پہلے کیا بنیاد ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے امام، بھائی نماز پڑھ دی ہے نا تو مسلمان ہونا چاہیے، اول یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے کہ وہ جاننے والا ہونا چاہیے، ٹھیک، مطلب جتنے بھی مقتدی ہیں ان میں جو سب سے بہتر ہے تو اس کو امام بناؤ، جاننے والا۔ اور اس کے بعد وہ نماز پڑھائے کس طریقے پر، جو کہ طریقہ ہے، کسی بھی مسلک کے مطابق نماز پڑھائے، لیکن پڑھائے نماز صحیح ڈھنگ کی، تو اس کے بعد ہی ہم اقتداء کرتے کہ نہیں کرتے۔ لیکن اگر کہیں وہ یہ تمام شرطیں نہ پائی جاتی ہیں، اس کو ہم امام بناتے ہیں؟ تصور بھی کوئی کر سکتے ہو مسجد کے اندر آئے؟ تو یہ ہمارا ایک چھوٹا نظام تھا وہ، لیکن اب اسی کو تھوڑا پھیلا دیجئے کہ ہماری مسجد میں وہ کیسے گھس گیا کہ اس میں جو ہے بڑے نظام ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا، مشکات کی وہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا میرے لیے تمام کائنات مسجد کی مانند ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ جیسے تم زندگی گزارتے ہو ڈسپلن والی مسجد میں، جب تم جمع ہو جاؤ اس پوری زمین میں پھیلو تو ایک نظام بنتا کہ نہیں بنتا، اسی طریقے پر تم اس ڈسپلن کے ساتھ دنیا کا نظام چلانا، یہی فلسفی ہے۔ اور امام کون ہو، یہ شرطیں ہونی چاہیے کہ جو شرطیں تم مسجد کے اندر رکھتے ہو امام کے لیے، وہی شرطیں باہر کے لیے، اور وہی فیصلہ کن، یہ ایکسرسائز ہے۔ 5 وقتہ نماز سے ایک فلسفی یہ نکلتی ہے کہ تم نے کیسے چلنا ہے، دنیا کی امامت کیسے کرنی ہے۔ بس جیسے مسجد کے اندر ہے، وہاں چھوٹی مسجد ہے، مطلب چھوٹی مسجد یہ ہے جس طریقے سے چھوٹی مسجد میں تم امام مقرر کرتے ہو اور شرطیں رکھتے ہو، یہی شرطیں بعین ہی باہر کی جو بڑی مسجد ہے پوری کائنات میں آفاقی سطح پر۔ تو اگر ان شرطوں، یہ جو چھوٹی مسجد نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جس میں یہ 3-4 شرطیں نہ پائی جاتی ہوں، کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا مسجد کے اندر داخل ہو، تو یہ جو بڑی مسجد ہے باہر کی، اس مسجد کے اندر ان شرطوں کے فقدان پر کوئی بندہ کیسے داخل ہو گیا؟ بڑی مسجد میں یہ 3-4 شرطیں پائی نہیں جاتی، فقدان ہے نا، تو وہاں ہم داخل، یہاں تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی کہ کوئی بندہ داخل ہو، اور وہاں ہمیں یہ تصور ہی نہیں رہا کہ یہ شرطیں پائی جانی چاہیے۔ کتنا یوٹرن ہے، گیپ ہے۔ یہاں اتنا واویلا کریں گے بھائی یہ کیسے آ گئے امام، اس کے سر پر تو ٹوپی، یہاں تو ٹوپی سر پر نہ ہو تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، شلوار قمیض نہ ہو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، داڑھی نہ ہو ٹھیک تھوڑی بہت ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ شرطیں تو نہیں ہیں نماز کی، شرطیں تو نہیں ہیں نا، لیکن اپنی طرف سے شرطیں بنا کر اتنا جو ہے اس کو بنا دیا، لیکن جو اصل اس کی روح تھی، وہ اصول تھے، وہ موٹے موٹے، یا ہم نے ان کو یاد رکھا، لیکن جو فلسفی تھی باہر کے اس نظام کے لیے، باہر کی بڑی مسجد کے لیے، وہاں ہم نے ان اصولوں کو یکسر یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اصول ہیں ہی نہیں۔ یہاں یہ اصول نہ پائے جاتے ہو تو ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور وہاں کچھ اور ہی اصول ہیں۔ وہی ہے وہ جو اقبال نے کہا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یا دوسرا جو شعر ہے کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ ہاں یہ جو ہے وہی میں نے کہا کہ جب ہم ان سے وہ روح نکالیں، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، یہ تو ہمیں ایک بڑی فلسفی سمجھانا چاہتی تھی، یہ شعبے ہمیں ایک بڑی حکمت تھی ان میں، لیکن جب ہم نے وہ روح اور حکمت نکالی تو بجائے خود یہ بت بن گئے۔ ہم بتوں کو پوج رہے ہیں، نماز بت ہے جس کو ہم پوج رہے ہیں، اور کیا اس میں، وغیرہ اگر روح باقی ہوتی اس نماز کی تو کیا ہم بڑی مسجد میں کسی کو ان شرطوں کے علاوہ داخل ہونے کی وہ اجازت دیتے؟ یا کوئی تصور بھی کر سکتا کہ مسلمانوں کی بڑی مسجد ہے، چھوٹی مسجد میں جمع ہو گئے، لیکن اب جو ہے ہر چھوٹی مسجد سے لوگ جمع ہو کر ایک بڑی مسجد یعنی کائنات یعنی دنیا نظام، اس کے اندر داخل ہو گئے، جمع ہو گئے،
آپ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ان شرطوں کے بغیر وہ ہماری اس جماعت کے اندر داخل ہوتا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں ہیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تو ہم نے کفر کے فتوے کس کو لگائے؟ بریلیوں نے دیوبندیوں کو، دیوبندیوں نے اہل حدیثیوں کو، اہل حدیثوں نے ان کو۔ اب یہ کفر کے فتوے، حالانکہ اصل کفر کا یہ کفر یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول پامال اور انسان کی فلسفی اس وقت جو ہے راج کرتی ہے۔ یہ کفر کسی نے نہیں پکڑا، بلکہ وہاں جو ہے وہ پیش ہے کہ نہیں، فلسفی وہاں ایسی گھڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل یہ تب کی باتیں ہیں یا اب کی باتیں، پھر یہ تھا یہ مصلحتیں ہیں وغیرہ۔ یہ مصلحت ہو سکتی ہے کہ خدا کتنے ہیں، تم کس خدا کو مانتے ہو؟ یہ مصلحت ہے؟ ختم نبوت کو ماننا اور نہ ماننا یہ مصلحت ہے؟ آخرت ہے کہ نہیں یہ مصلحت ہے؟ حاکم کون ہے؟ ان الحکم الا للہ، تم کس کو مانتے ہو قانون ساز؟ یہ مصلحت ہے۔ اور مصلحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم بیٹھے ہیں، یہ لیکچر ختم 2 منٹ کے اندر کرنا یا 10 منٹ کے بعد کرنا، یہ مصلحت ہے۔ لیکن قرآن پڑھنا کہ نہیں پڑھنا یہ مصلحت ہے، قرآن کو ماننا نہ ماننا یہ مصلحت ہے۔ مصلحت الگ چیز ہے، عقائد الگ چیز ہے، نظریہ الگ چیز ہے۔ ہم نے نظریہ اور عقائد میں داخل کر لیا مصلحت کو تو بیڑا یوں غرق ہو گیا۔ یہی بات ہوئی نا۔ تو یہ ہم یاد رکھیں، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور جہاں اللہ رسول کی معصیت لازم آتی ہو، کسی انسان کی اطاعت حرام ہے۔ اللہ رسول کے اصولوں کے ساتھ کسی انسان کا اصول ٹکرائے تو وہاں چاہے وہ باپ ہو چاہے ماں ہو۔ اب دیکھو، اللہ کے حق کے بعد سب سے قرآن میں کس کا حق آتا ہے؟ فوراً اللہ کے حقوق کے بعد وہ والدین ہیں۔ لیکن والدین کی اطاعت اور امیر کی اطاعت، یہ جو اب آیت ہم پڑھیں گے 59، اس کو بھی مشروط کیا گیا ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ امیر کی اطاعت مشروط ہے، اللہ رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ وہ غیر مشروط ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ البتہ اولو الامر جو ہیں، جو حکم ہیں یا جو امیر ہیں، ایک نظام بنے گا، اس وہی امانتوں کے اوپر جو بھی ذمہ دار ہیں، ان ذمہ داروں کی اطاعت مشروط ہے۔ اور مشروط کس چیز سے ہے؟ کہ اگر تو یہ شرطیں ان میں پائی جاتی ہیں جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں۔ کون سی شرط؟ کہ اگر وہ خود پابند ہو قرآن و سنت کے، وہ خود پابند کس کے ہوں؟ قرآن و سنت کے پابند ہوں، اور کوئی حکم ہم پر نافذ کریں، وہ حکم قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے تو ان کی ہم پیروی کرنے کے کیا ہیں؟ وہ مکلف ہے، وغیرہ نہیں ہے۔ اسی لیے یہ جو آیت پھر سے پڑھیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، تو اہل امانت تو تب بنیں گے نا جب وہ اللہ رسول کی اطاعت کے پابند خود ہوں۔ اول و آخر یہ نہیں کہ ایک مشین کا پرزہ لے لیا اور اس پر جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹ لیا، گانا بجانا حرام ہے، آئینہ بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں۔ اصول ہم بات کر رہے ہیں، یہ جزیات کی بات نہیں۔ مطلب ہم شراب خانے میں بیٹھ کر جو ہے نا تو وہ سگریٹ پر جو ہے پابندی لگا رہے ہیں۔ ابھی یہ وہ والی بات ہے، آج کے دور میں کوئی یہ کہے، اور بڑی بات ہے نا، شراب خانے میں بیٹھ کر جو ہے کوئی جام پر جام ٹکرا رہے ہیں، اور کوئی بندہ جو ہے وہ بھائی نشہ بہت، یہ جو ہے سگریٹ پینا منع ہے یہاں پر۔ یہ اس وقت کے حالت مسلمانوں کی۔ اب یہ مثال سامنے رکھیں، اب اس وقت مسلمان جو ہے امانت ہے اہل امانت سپرد کرو، ایسے لوگوں کے پر اطلاق کریں گے جو شراب خانے، جوئے خانے اور سود کے کارخانے میں لے کر فتوے لگاتے ہوں، بلکہ ان شعبوں کو بہت ہی امانت داری، وہ جو ہے نا ایک وہ کسی ایماندار منافقت بھی ہے بہت ہی ایمانداری کے ساتھ۔ اب یہ ہے وہ کہ جو ایک شراب کے اندر، شراب کے وہ جو شعبہ ہے یا جو میخانہ ہے، میخانہ
تو اس پر اطلاق کریں گے بہت ہی ایماندار بندہ ہے بھائی، اس آیت کو فٹ کریں گے۔ تو وہی بات ہے، اول و آخر قرآن کا پتہ نہیں ہے اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ قرآن کی طرف اپنی بات کو منسوب کرے یا قرآن کا حوالہ دے، لیکن مسلمان سوئے پڑے ہیں۔ جو وارث ہیں انبیاء کے، جو کلیم کرتے ہیں، کیا انہوں نے اس پر پابندی لگائی شد و مد کے ساتھ؟ بھائی تمہارا کیا منہ ہے کہ تم قرآن کی آیتوں کو کوٹ کر رہے ہو؟ بھائی قرآن کی بات کو کوٹ کرنے کا حق کس کو ہے؟ جو قرآن کو اول و آخر مانتا ہو۔ 2 نمبر انسان اور پورا ابلیس کے وہ طاغوت اس کیمپ میں بیٹھ کر قرآن کی آیتیں کوٹ کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اور حوالہ دے رہے ہیں قرآن و سنت کا۔ بھائی تمہارا کیا تعلق ہے قرآن و سنت کا؟ کوئی تک نہیں بنتی، اور یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے، بدتمیزی بہت بڑا بلنڈر ہے یہ کہ قرآن و سنت کو کہیں کوٹ کیا جائے اس وقت۔ ہاں اول و آخر جو ہے وہ ہم مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس وقت وہی میں نے کہا جوئے خانے میں بیٹھ کر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی اور چھوٹے گناہ کی بات نہیں کر سکتا۔ بڑا بلنڈر کرنے والا وہ پھر اخلاقیات کا درس دے، اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، وہاں پر پورا یو ٹرن ہو، اور پھر قرآن کی آیت کو کوٹ کرے کوئی۔ لیکن کسی عالم نے اس پر جرت نہیں کی، بلکہ وہ ان کے ساتھ ہیں، ہم نوا، ہم راز، ہم نشیں، اس پر اتراتے ہیں کہ ہماری ان کے ساتھ بہت ہی، کہ وہ لوگ جو شراب کے بت خانے میں اور یہ مے خانے میں بیٹھ کر دھت ہے نا، ان کے ساتھ میری دوستی ہے۔ بڑا رند قسم کا انسان ہے، کام آتا ہے کبھی کبھی، اور ہیں اللہ وہ جو رسول وہ جو ہے انبیاء کے وارث، سمجھ رہے ہیں؟ اس پر بات ہونی چاہیے کہ بھائی نہیں، قرآن کی آیت کو کسی کی مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہاں اس کا نام جو آدھار کارڈ میں مسلمان ہے، قرآن کو مانتا ہوں، نام میں کیا رکھا ہے بھائی؟ کیا رکھا ہے نام میں؟ کسی کا عبداللہ ہو یا کچھ بھی ہو، عبداللہ ابن ابی بھی تھا نا، عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو نام کے ساتھ کیا ہوا پھر؟ نام کے کوئی مطلب نہیں ہے اسلام میں۔ ہاں اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، تو یہ معیار ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو تو وہ سر آنکھوں پر، وہ امام ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل بات کریں گے۔